یسألہ من فی السماوات والارض، زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، یعنی اپنی ضرورتیں اسی سے مانگتے ہیں۔ ہم اس دنیا میں جو کچھ پاتے ہیں اسی سے پاتے ہیں، اور چاہے ہم شعوری طور پر یا ادروائز اسٹرگل کر کے جب ہم اس کو تلاش کرتے ہیں تو در حقیقت اسی سے سب مخلوقات مانگتے ہیں۔ کل یوم ہوا فی شان، وہ ہر آن ایک نئی شان میں ہے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، پھر اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے بھاری جتھو، اے بھاری گروہ ہو، ہم تمہارے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں، یعنی اے انسانوں اور جنوں کہ جن کی بھاری تعداد نے زمین کو اس وقت آباد کیا ہوا ہے، ان قریب اب ہم تمہاری طرف متوجہ ہوں گے، تمہارا یہ امتحان ختم ہوگا، اور پھر ہم تمہارے حساب کتاب کے لیے معاملہ کریں گے، جس کے لیے اب ہم تمام دوسری چیزوں سے فارغ ہو کے تمہاری طرف مائل ہوں گے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ یا معشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، ان استطعتم، اگر تم یہ کر سکو، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، کہ تم آسمانوں اور زمین کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو، فانفذوا، تو بھاگ کے دیکھو، لا تنفذون الا بسلطان، نہیں بھاگ سکتے، اس کے لیے تمہیں ایک سلطان، پروانہ چاہیے، یعنی اس پروانے، اس پرمیشن کے بغیر تم نہیں نکل سکتے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، تم پر آگ کا شعلہ اور تانبا چھوڑ دیا جائے گا، تانبا یعنی پگھلا ہوا تانبا، اور تم ان سے بچاؤ نہ کر سکو گے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب گرتے ہیں میٹیورز تو اس میں جو ان کی اگر آپ انالیسس کی جاتی ہے تو اس کے اندر یہی انگریڈینٹس ہیں کہ جو سامنے آتے ہیں، یعنی تانبا ہے جو پگھلا ہوا ہے، جو تمہارے اوپر چھوڑ دیا جاتا ہے، اور تم اپنے آپ کو نہیں بچا سکو گے اگر ایسا ہوگا۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ فإذا انشقت السماء، پھر جب آسمان پھٹ جائے گا، فکانت وردۃ کالدہان، وہ اتری ہوئی کھال کی طرح لال ہو جائے گا، اتری ہوئی کھال کی طرح لال ہو جائے گا۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی اے جنوں اور انسانوں کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ فیومئذ لا یسأل عن ذنبہ انس ولا جان، چنانچہ اس دن نہیں پوچھا جائے گا نہ کسی انسان سے اور نہ کسی جن سے اس کے گناہوں کے بارے میں۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، پھر تم اے جنوں اور انسانوں اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم وہاں اپنی علامتوں ہی سے پہچان لیے جائیں گے۔ فیؤخذ بالنواصی والاقدام، پھر وہ پیشانی کے بالوں سے اور پیروں سے پکڑ لیے جائیں گے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، اور پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے، یعنی پکڑ لیے جائیں گے پھینک دینے کے لیے۔ ھذہ جہنم التی، یہ ہے وہ جہنم، یکذب بہا المجرمون، کہ جن کو یہ مجرم جھٹلاتے رہے۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، اب اس کے اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان یہ گردش کرتے رہیں گے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، پھر اے انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، یہ تو ہوا بیان ان لوگوں کا کہ جو مجرم تھے۔ اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا بیان فرما رہے ہیں کہ جو اس دن کامیاب ہوں گے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، اور جو اپنے رب کے حضور میں پیشی سے ڈرتے رہے ان کے لیے دو باغ ہوں گے۔
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی جنہوں نے اس دنیا کی زندگی ایسے گزاری کہ انہوں نے اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہونے کا احساس زندہ رکھا. یہی وہ بات ہے کہ جس کو قرآن مجید بار بار بیان کرتا ہے کہ دنیا میں انسان کو جو ٹیمپٹیشنز آتی ہیں، جو اس کے سامنے موقع آتے ہیں برائی کرنے کے، اس میں اگر انسان کے پیش نظر آخرت اور اللہ کی جواب دہی ہو اور یہ احساس ہو کہ اسے ایک دن اس کے حضور میں کھڑے ہونا ہے، تو وہ اپنے آپ کو پھر ان چیزوں سے، ان برائیوں سے بچاتا ہے اور اپنے آپ کو سیدھا رکھتا ہے. تو فرمایا کہ جو ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، اس کے لیے دو باغ ہیں. اپنے رب کے حضور میں پیشی سے جو ڈرا، اس کے لیے دو باغ ہیں. پھر اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ ذواتا افنان، وہ بہت شاخوں والے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ ظاہر ہے یہ ساری تفصیل پڑھتے ہوئے یہ چیز ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ متشابہات ہیں. یہ اس دنیا کی نعمتوں کا یا اس سے پہلے اس دنیا کی تکلیفوں کا بیان ہے کہ جس کو کسی نے نہیں دیکھا. وہ اس دنیا سے ایک مختلف دنیا ہے، آپ کہیے کہ اس سے ایڈوانسڈ دنیا ہے. اس کے نعمتوں، اس کی تفصیلات کے لیے ہماری ووکیبلری میں کوئی الفاظ نہیں ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کرنے کے لیے جو الفاظ اختیار کیے ہیں اس کے بارے میں وضاحت کی ہے کہ یہ متشابہات ہیں. یعنی یہ الفاظ جو کچھ بیان کر رہے ہیں، تم اپنے آپ کو انہی کے مفہوم تک محدود رکھو. تم ان کی حقیقت کو نہیں جان سکتے، ان کی حقیقت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. چنانچہ ظاہر ہے کہ یہ ساری تفصیل ان اہل عرب کے ذہنی سطح کو سامنے رکھ کر بیان کی گئی ہے کہ جو اس کے اولین مخاطب تھے. ان کو سامنے رکھ کر ان نعمتوں کو بیان کیا گیا ہے کہ جو ان کو اپنے اس موجودہ دنیا میں اعلیٰ ترین نعمتیں لگتی تھیں. تو فرمایا کہ وہاں ذواتا افنان، بہت سی شاخوں والے ہوں گے وہ دو باغ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم جنوں اور انسانوں اپنے رب کی کون کون سی شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان دونوں میں دو چشمے بہتے ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم دونوں اپنے رب کے کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، ان میں ہر پھل کی دو الگ الگ قسمیں ہوں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان، وہ ایسے فرشوں پر بیٹھے ہوں گے، متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، جن کے استر دبیز اور ریشم کے ہوں گے. وجنى الجنتین دان، اور ان کے آگے دونوں باغوں کے پھل جھکے پڑے ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم دونوں اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، اس میں شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، جنہیں ان سے پہلے نہ کسی انسان نے نہ کسی جن نے چھوا ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ کأنہن الیاقوت والمرجان، ایسی خوبصورت جیسے یاقوت اور مونگے ہوں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو کیا نیکی کا صلہ، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے، اور کچھ ہو سکتا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی جب انسان نے نیکی کی ہے، انسان نے صحیح رویہ اختیار کیا ہے، تو اس کا بدلہ اس کے سوا اور کچھ ہو سکتا ہے کہ اس کو اسی طرح یا اس سے بڑھ کر صلہ ملے؟ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان دو کے سوا، یعنی ان دونوں باغوں کے علاوہ دو باغ اور بھی ہوں گے.
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ایک تو باغ، اور باغ بھی دو، یہ تو ہوا تکمیل نعمت، یعنی ایک نہیں بلکہ دو، لیکن اس کے بعد دو اور، یہ کیا چیز ہے؟ اس کی تفصیل کو سامنے رکھتے ہوئے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جیسے کہ کوئی پہاڑ کے علاقے کی کوئی جنت ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ایک آپ کا گھر ہوتا ہے میدانی علاقے میں، اور پھر ایک گرمیوں کی چھٹیوں میں جا کے آپ ایک اور گھر میں جاتے ہیں اور وہاں آپ آرام فرماتے ہیں۔ تو یہ کچھ پہاڑی علاقے کے کچھ باغ ہیں جو ان کے بیان کے جو الفاظ کا انتخاب ہے اس میں اس کا اشارہ ملتا ہے۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان کے سوا دو اور باغ بھی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کے کون کون سی شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ مُدْحَامَّتَانِ، وہ دونوں گھنے سرسبز اور شاداب ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو پھر تم اپنے رب کی کون کون سی شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، وہ دونوں میں دو چشمے ہوں گے ابلتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَالرُّمَّانُ، ان میں پھل اور کھجوریں اور انار ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، ان میں خوبصورت بیویاں ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ حور مقصورات فی الخیام، خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں گوریاں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ گوریوں سے مراد رنگ نہیں ہوتا، یہ اصل میں حسن کا بیان ہے۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان کو نہیں چھوا ہوگا ان سے پہلے نہ کسی انسان نے نہ کسی جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ متقین علی رفرف خضر وعبقری حسان، وہ سب چاندنیوں اور خوبصورت نادر قالینوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے۔ یہ عبقری جو ہمارے یہاں نا جینیس کے لیے، یہ بھی اصل میں یہی لفظ ہے، بالکل ریئر، جو بہت یونیک ہوتی ہیں، قالین کے لیے بھی آیا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑی بابرکت والا ہے تمہارا جلیل اور کریم پروردگار کا نام۔ اس کا نام یعنی اس کی شان، اس کی صفات، اس کا اعلیٰ مقام۔